جمشید کو اپنے سارے گناہ یاد آنے لگے تھے اور وہ موت کے بعد اپنے عبرت انگیز انجام سے خوف زدہ ہو رہا تھا۔ اس کا تعلق آتش پرستوں کے مذہب سے تھا۔ اس مذہب کے ماننے والے ہمیشہ سے اگنی دیوتا کی پوجا کرتے آئے تھے، لیکن اب جمشید کا ان دیوتاؤں پر سے اعتقاد اٹھ گیا تھا۔ لیکن اسے اس حقیقت کا احساس ہو گیا تھا کہ آسمانوں کے اوپر ایک اور بھی طاقت ہے جس کے ترازو کے پلڑے ہمیشہ برابر رہتے ہیں۔ ان پلڑوں میں ہر انسان کے اعمال کو تولا جاتا ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا ملتی ہے اور بد کرداروں کو ان کے برے اعمال کی سزا مل کر رہتی ہے۔ وہ کیسے قدرت کے اس اٹل قانون پر یقین نہ کرتا؟ اس نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اسے اپنے گناہ ایک ایک کر کے یاد آنے لگے تھے اور اپنے انجام سے کانپ اٹھتا تھا، لیکن ابھی اسے اس گول قبر نما سرنگ سے باہر نکلنا تھا۔ عفریتی ڈائن نے اسے یہ کہہ کر قبر میں بند کر دیا تھا کہ یہاں تو بار بار مرے گا اور بار بار زندہ ہوگا، مگر اس کے دل کو نہ جانے کیسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس منحوس زیر زمین دنیا سے ضرور باہر نکلے گا، اور قدرت اسے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے اور زندگی میں ہی توبہ کرنے کا ایک موقع ضرور دے گی۔ وہ جھک کر قبر نما سرنگ کی دیواروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ گول دیوار کی سطح ہموار نہیں تھی، لیکن پتھر ایک دوسرے کے ساتھ پختگی سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ قبر نما جگہ بالکل شہد کی مکھیوں کے چھتے کے خانے کی طرح تھی جو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ جب جمشید کو دیوار میں کسی جگہ کوئی دراڑ تک نظر نہ آئی تو وہ نا امید ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ اسے آرتی کا خیال آ رہا تھا، وہ بھی یہاں اس کی مدد کو نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زبان سے کوئی لفظ نہ بولنا، آواز نہ نکالنا، ورنہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے اور پھر میں بھی تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گی۔ جمشید کو احساس تھا کہ اس سے ایک بار پھر غلطی ہو گئی تھی، مگر اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر بے اختیار اس کی زبان سے الفاظ نکل گئے تھے۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا وہم تھا۔ عفریتی ڈائن نے اسے اپنے قابو میں کرنے اور اس سے انتقام لینے کی خاطر اس کے سامنے اس کے ہم شکل ہیولے کو عذاب میں مبتلا کر کے دکھا دیا تھا، ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، کیونکہ جمشید ابھی زندہ تھا۔ وہ انسانوں کی دنیا کے زندہ انسانوں کی طرح زندہ تھا۔ موت کے بعد ابھی اس کے گناہوں کی سزا کا عمل شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی تقدیر میں ایسا ہونا لکھا تھا اور ایسا ہو گیا۔ یہ اس کے گناہوں کی وہ سزا تھی جو اسے دنیا میں ہی مل رہی تھی، اور اس سزا کو وہ آئندہ گناہ نہ کرنے اور توبہ کرنے سے کم کر سکتا تھا۔ اب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نیک زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، اور اس عزم نے جمشید کے اندر زندہ رہنے اور موت کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کر دی تھی۔ وہ ایک بار پھر اٹھ کر دیوار کا جائزہ لینے لگا۔ اسے ہلکی ہلکی گونج کی آواز سنائی دی۔ وہ کان لگا کر سننے لگا۔ یہ آواز گول دیوار کے پیچھے سے یا زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ گونج کی آواز پہلے ایک گنجار میں اور اس کے بعد کٹ کٹ کی آوازوں میں تبدیل ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین کے نیچے یا دیواروں کے پیچھے کوئی پراسرار مخلوق کسی چیز کو بار بار کاٹ رہی ہے۔ جمشید کو محسوس ہوا کہ یہ پراسرار آواز جہاں وہ کھڑا ہے وہاں زمین کے اندر سے آ رہی ہے۔ وہ جلدی سے 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور فرش کو غور سے دیکھنے لگا۔ دھندلی زرد روشنی میں فرش کی زمین بالکل ساکن تھی، مگر کٹ کٹ کی آوازیں زیادہ صاف آنے لگی تھیں۔ جمشید کے دیکھتے دیکھتے فرش پر ایک جگہ سے پتھر کی چوڑی اینٹ نے ہلنا شروع کر دیا۔ قدرتی طور پر جمشید پر خوف طاری ہونے لگا کہ خدا جانے زمین کے نیچے سے کون سا عفریت باہر آ رہا ہے۔ وہ سہمی ہوئی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے پتھر کی اینٹ کو ہلتے دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد پتھر کی اینٹ اچھل کر ایک طرف کو گر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ پتھر کی چوڑی اینٹ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے مکڑے چمٹے ہوئے تھے۔ ان مکڑوں نے ہی پتھر کی اینٹ کو چاروں طرف سے کاٹ کر اوپر اچھال دیا تھا۔ جمشید کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ان کالے مکڑوں کے لمبے لمبے نوکیلے دانت آریوں کی طرح تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں زمین کے اندر سے باہر آ رہے تھے۔ یہ خونخوار مکڑے اپنے نوکیلے دانتوں کی آریوں سے جمشید کے جسم کے ٹکڑے اڑا سکتے تھے۔ انہوں نے پتھر کی سل کو کاٹ دیا تھا۔ ان کے آگے جمشید کی کیا حیثیت تھی، اور وہاں سے بچ کر نکلنے کی کوئی راہ بھی نہیں تھی۔
وہ کھسک کر دیوار سے اور پرے ہو گیا، لیکن ان موٹے موٹے مکڑوں کا رخ جمشید کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ سامنے والی دیوار کی طرف جا رہے تھے۔ مکڑے 10-12 قطاروں میں ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے چلتے ہوئے سامنے والی دیوار کے پاس پہنچ گئے اور دیوار پر ایک جگہ چمٹ گئے۔ جمشید انہیں مسلسل تک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دیوار کے ساتھ چمٹے، کٹ کٹ آوازیں بلند ہونے لگیں۔ وہ دیوار کو اپنے نوکیلے دانتوں کی آریوں سے کاٹ رہے تھے۔ جمشید اپنی جگہ پر بت بنا یہ عجیب و غریب تماشا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تک ہزارہا مکڑے دیوار کے ساتھ چمٹے اسے کاٹتے رہے، پھر وہ اس پر سے نیچے اتر کر واپس فرش کے چوکور سوراخ میں چلے جاتے اور سوراخ میں سے تازہ دم مکڑوں کی فوج نکل کر دیوار کے ساتھ چمٹ جاتی اور اسے کاٹنے لگتی۔ یہ عمل کافی دیر تک جاری رہا۔ جمشید اپنی جگہ پر ساکت ہو کر کھڑا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی حرکت کی تو ان خونی مکڑوں کو اس کی موجودگی کا احساس ہو جائے گا اور وہ اس کے جسم سے چمٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تیسری بار جب زمین کے اندر سے مکڑوں کی تازہ دم فوج نے آ کر دیوار کو کاٹنا شروع کیا تو اس کے چند لمحوں کے بعد وہاں سے دیوار کا پتھر الگ ہو کر اندر کی طرف گر پڑا۔ جمشید کو دیوار کی دوسری جانب سے ایسی آواز آئی جیسے پتھر پانی میں گرا ہو۔ دیوار کے پتھر کے گر جانے کے بعد خدا جانے مکڑوں کے دل میں کیا آئی کہ ایک دم سارے کے سارے مکڑے وہیں سے واپس مڑے اور قطاروں کی شکل میں دوڑتے ہوئے فرش میں جو سوراخ ہوا تھا اس میں اتر کر غائب ہو گئے۔ پہلے تو جمشید بالکل نہ سمجھ سکا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر اس کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے قدرت نے اس کے فرار کی کوئی سبیل پیدا کر دی ہو۔ وہ دیوار میں اسی جگہ آ گیا جہاں سے مکڑوں نے پتھر کی اینٹ اکھاڑ کر دوسری طرف گرائی تھی۔ پتھر کی اینٹ ایک چکور سل کے برابر تھی اور وہاں شگاف پڑ گیا تھا۔ اس نے شگاف سے دوسری طرف جھانک کر دیکھا، نیچے اندھیرا تھا، اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر اس نے کان لگا کر سنا، نیچے سے پانی کے بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ خدا جانے یہ پانی کہاں سے آ رہا تھا اور کس طرف جا رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سب کچھ اس طرح سے وقوع پذیر ہوا تھا کہ جمشید کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید قدرت نے اسے گناہوں کی دلدل سے نکل کر توبہ کرنے اور نیک زندگی بسر کرنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ دیوار کے شگاف کے اندر سے پانی کے بہنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ پانی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ اس گول قبر میں مرنے سے تو بہتر تھا کہ نیچے اتر کر ایک بار وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر جمشید نے اپنی ایک ٹانگ شگاف کے اندر داخل کی، پھر دوسری ٹانگ داخل کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے شگاف کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنی دونوں ٹانگیں نیچے لٹکا دیں۔ وہ اس حالت میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا تھا، چنانچہ اس نے دونوں ہاتھ چھوڑ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ وہ پانی میں گرا۔ پانی کوئی 1 منزل نیچے تھا اور بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پانی کا تیز ریلا جمشید کے گرتے ہی اسے بہا کر آگے لے گیا۔ یہ پانی کی ایک تاریک سرنگ تھی جس میں پانی کا تیز دھارا شور مچاتا گزر رہا تھا۔ جمشید کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پانی کے تیز دھارے کے ساتھ وہ آگے ہی آگے بہتا جا رہا تھا۔ کسی وقت اس کے پاؤں نیچے لگ جاتے تھے، جس سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ پانی زیادہ گہرا نہیں ہے، مگر تیز بہاؤ اسے کسی جگہ رکنے نہیں دے رہا تھا۔ پانی ڈھلان کی شکل میں جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی رفتار تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سرنگ کبھی دائیں طرف مڑ جاتی تھی، کبھی بائیں طرف مڑ جاتی تھی۔ سرنگ جب مڑتی تھی تو پانی کے تیز بہاؤ میں اس کا جسم سرنگ کی دیوار سے ٹکرا جاتا تھا۔ پھر سرنگ سیدھی ہو گئی، مگر اس کا رخ پہلے سے زیادہ نیچے کی طرف ہو گیا اور پانی کا بہاؤ اور زیادہ تیز ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے پانی کی زبردست گونج سنائی دینے لگی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پانی کا یہ ریلا آگے جا کر کسی گہری جگہ میں آبشار کی طرح گر رہا ہے۔ اس نے کنارے میں پتھروں کو پکڑنے کی بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ اپنے آپ کو پانی کے ساتھ نیچے گرنے سے بچا سکے، مگر اس کے ہاتھ پھسل جاتے تھے اور تیز بہاؤ اسے آگے لے جاتا تھا۔ اب سرنگ پانی کے شور سے گونج رہی تھی۔ ایسا شور تھا جیسے کسی گہری کھائی میں پہاڑوں کے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوں۔ جمشید نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو پانی کی تیز لہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کا بہاؤ اسے بے جان تنکے کی طرح تیز رفتاری سے لیے جا رہا تھا۔ اچانک وہ پانی کے آبشار کے ساتھ نیچے ہی گرنے لگا، پھر بپھرتے شور مچاتے
جھاگ اڑاتے پانی کے ساتھ جیسے ایک گہرے کنویں میں گر گیا، اور گرتے ہی نیچے اترتا چلا گیا۔ کافی نیچے جا کر اسے پانی نے اوپر اٹھانا شروع کیا۔ وہ خود بھی ہاتھ پاؤں چلاتا پانی کی سطح پر آ گیا۔ پانی کی سطح سے سر نکالتے ہی اس نے دیکھا کہ چاروں طرف زرد دھند پھیلی ہوئی ہے، اور وہ اونچے پہاڑوں کی عمودی دیواروں کے درمیان پانی کے بہاؤ پر بہتا جا رہا ہے۔ پہاڑوں کا رنگ کہیں بھورا اور کہیں سیاہ تھا، اور ان کو دیکھنے سے ہی بدن میں خوف کی لہریں دوڑتی تھی۔ جمشید کا خیال تھا کہ شاید وہ مردوں کی زیر زمین دنیا سے نکل کر آسمانوں کی دنیا میں آ گیا ہے، لیکن فضا کی زرد دھند اور بھورے سیاہ پہاڑوں کی درا روانی اسے بتا رہی تھی کہ وہ ابھی زیر زمین مردوں کی دنیا میں ہی ہے۔ پانی کا رنگ گہرا زردی مائل تھا، جو آہستہ آہستہ زرد اور گہرا زرد ہوتا جا رہا تھا۔ افریتی ڈائن اور نستور جادوگر کے علاوہ جمشید کو زرد لاشوں کے حملے کا ڈر بھی لگا ہوا تھا۔ شاید یہ وہی زرد جھیل تھی جس میں اس نے زرد لاش کو بہتے دیکھا تھا، جس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ جمشید اپنے آپ کو تیر کر پہاڑی کے کناروں کی طرف لانے کی کوشش کرنے لگا۔ پانی کا دباؤ بہت زیادہ تھا اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پانی گاڑھا ہو گیا ہے۔ جمشید کو ہاتھ پاؤں چلانے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ وہ خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں وہ جھیل کی دلدل میں نہ پھنس کر رہ جائے۔ جھیل کا پانی آہستہ آہستہ تارکول کی طرح بھاری اور دلدلی ہوتا جا رہا تھا، لیکن جمشید نے ہمت نہ ہاری اور اپنے آپ کو دھکیلتا ہوا کنارے پر لے ہی آیا۔ اس نے کافی زور لگا کر گاڑھے دلدل میں ایسے پانی میں سے اپنے آپ کو باہر نکالا اور پتھروں میں اوندھا لیٹ گیا۔ اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ بھاری پانی ہونے کی وجہ سے اسے جھیل میں اس طرح تیرنا پڑا تھا جیسے وہ جسم کے ساتھ کئی من وزن باندھ کر تیر رہا ہو۔ ذرا سانس درست ہوا تو اس نے لیٹے لیٹے سر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا۔ اس کے سامنے بھی پہاڑ کی دیو قامت سیاہ دیوار اوپر ہی اوپر اٹھتی چلی گئی تھی، اور دائیں بائیں بھی سیاہ پہاڑوں کی ڈھلانی اور عمودی دیواریں تھیں۔ صرف اس کے پیچھے زرد جھیل تھی جو آگے دھند کے بادلوں میں داخل ہو رہی تھی۔ جمشید اٹھا اور پہاڑوں کی دیوار کے ساتھ پتھروں کے درمیان چھپ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اور کس طرف کو جانا چاہیے۔ وہ اس مردوں کی خطرناک دنیا میں اکیلا اور بے سہارا رہ گیا تھا، جہاں قدم قدم پر اسے اپنی جان کے دشمنوں کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ اب آرتی اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ تھی، اور نہ ہی ماتا کا بچھو اس کے پاس تھا۔ اگرچہ اس کا اعتقاد ماتا کے بچھو پر ختم ہو گیا تھا، پھر بھی وہاں اس کا دم غنیمت تھا۔ وہ کم از کم اسے نستور جادوگر، زرد لاش اور افریتی ڈائن کے حملوں سے وقتی طور پر تو بچا ہی سکتا تھا۔ اپنے آپ کو شدید خطروں میں گھرا ہوا محسوس کرتے ہوئے جمشید جھیل کے کنارے کنارے اونچے پہاڑ کی ڈھال کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ذرا رک کر پیچھے دیکھ لیتا تھا کہ کوئی زرد لاش یا افریتی ڈائن اس کا پیچھا تو نہیں کر رہی۔ ایک پہاڑ پیچھے رہ گیا، پھر دوسرے سیاہ پہاڑ کی ڈھال شروع ہو گئی۔ وہ بغیر رکے چلتا رہا۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا یا کیا ہونے والا ہے۔ جب وہ 3 پہاڑوں کو پیچھے چھوڑ آیا اور چوتھے پہاڑ کی ڈھال شروع ہو گئی تو اسے ایک آواز سنائی دی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور غور سے اس آواز کو سننے لگا۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی جھیل میں چپو چلا رہا ہے۔ جھیل میں ہر طرف زرد دھند پھیلی ہوئی تھی۔ دھند میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چپو کی آواز رک رک کر آ رہی تھی، جیسے کوئی بڑا زور لگا کر جھیل کے دلدلی پانی میں کشتی چلانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اسے وہاں ابھی تک کوئی کشتی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے دھند میں اس جانب دیکھ رہا تھا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اسے دھند میں سے ایک چھوٹی کشتی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ کشتی میں آرتی بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے چپو چلا رہی تھی۔ کشتی ذرا قریب آئی تو دور ہی سے جمشید نے اسے پہچان لیا۔ یہ آرتی ہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر ایک دم رک گیا۔ کہیں آرتی کے روپ میں یہ کوئی ڈائن یا نستور کی بھیجی ہوئی بدروح نہ ہو۔ وہ ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ کشتی کنارے پر آ کر لگ گئی۔ زرد روشنی میں اس نے آرتی کو دیکھا کہ وہ کشتی سے نکل کر اس کی طرف بڑھی اور قریب آ کر بولی، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے جمشید، فکر نہ کرو، میں آرتی ہی ہوں، کوئی بدروح نہیں ہوں۔ اس کے بعد جمشید اپنے آپ کو نہ چھپا سکا اور فوراً پتھروں کے پیچھے سے نکل آیا۔ آرتی نے اسے دیکھتے ہی کہا، جمشید
تمہارا کوئی اچھا کرم یعنی عمل تمہارے آگے آ گیا ہے، ورنہ تم اپنی حماقت سے جس مصیبت میں پھنس گئے تھے اس میں سے نکل نہیں سکتے تھے، اور شاید اس جنم میں مجھے تمہاری شکل دوبارہ کبھی دیکھنا نصیب نہ ہوتی۔ جمشید نے کہا، آرتی، تم آرتی ہی ہونا، نستور جادوگر کی بھیجی ہوئی کوئی ڈائن یا بدرو تو نہیں ہونا؟ آرتی نے کہا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، پہلے میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ تاکہ تمہیں جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکال کر لے جاؤں۔ اگر میں کوئی بدرو نہیں ہوں تو تمہارے دشمنوں کی بھیجی ہوئی کوئی نہ کوئی بدرو یا افریتی ڈائن خود تمہیں آ دبوچے گی، اور اب تو تمہارے پاس ماتا کا بچھو بھی نہیں۔ جمشید فوراً کشتی میں سوار ہو گیا۔ آرتی نے بھی کشتی میں سوار ہو کر چپو سنبھالے اور کشتی کو موڑ کر جس طرف سے آئی تھی اس طرف روانہ ہو گئی۔ جمشید کہنے لگا، اب تو میں بول سکتا ہوں نا، کیونکہ تم خود مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ آرتی نے کہا، ہاں تم بول سکتے ہو، یہاں تمہاری آواز سن کر کوئی بدرو تم پر حملہ نہیں کرے گی، لیکن یہ مت بھولو کہ افریتی ڈائن کو تمہارے فرار کا علم ہو چکا ہے اور وہ تمہاری تلاش میں نکل چکی ہے۔ جمشید نے پریشان ہو کر کہا، مگر یہاں تو اس بلا سے چھپنے کی کوئی بھی جگہ نہیں۔ آرتی بولی، افسوس کہ ماتا کے بچھو کے ساتھ وہ مہرا بھی تم نے گم کر دیا جو میں نے تمہیں دیا تھا، اور جسے منہ میں رکھ کر تم یہاں کی مخلوق کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ جمشید نے منت کرتے ہوئے کہا، آرتی، اگر افریتی ڈائن نے مجھے دبوچ لیا تو وہ اس بار مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، میرے بچاؤ کے لیے کچھ کرو۔ آرتی بولی، تم گھبراؤ نہیں، میرے پاس تمہیں بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور آرتی نے چپو روک کر اپنے کان میں پڑا ہوا ایک سیاہ موتی اتار کر جمشید کو دیا اور بولی، اسے اپنے منہ میں رکھ لو، تمہیں کوئی بدرو نہیں دیکھ سکے گی۔ جمشید نے جلدی سے کالا موتی اپنے منہ میں ڈال لیا۔ موتی منہ میں رکھتے ہی ایک بار پھر جمشید کو اپنا جسم نظر آنا بند ہو گیا، وہ غائب ہو گیا۔ آرتی نے کہا، تم غائب ہو گئے ہو لیکن میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، پھر بھی تم اونچی آواز میں بات نہ کرنا، افریتی ڈائن کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتی ہے، تم بولو گے تو وہ تمہیں فوراً دیکھ لے گی۔ جمشید نے کہا، لیکن تم اس سے کیسے بچو گی؟ وہ تمہیں تو دیکھ لے گی۔ آرتی نے کہا، تم میری فکر نہ کرو، میں ابھی تک ان لوگوں کی دنیا کی ایک بدرو ہوں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کشتی اس وقت دو پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد پہاڑی پیچھے رہ گئی اور کسی ویران جزیرے کا کنارہ آ گیا۔ جزیرے کے کنارے کہیں کہیں وہی سوکھے ہوئے لٹکتی مردہ ٹہنیوں والے سیاہ درخت کھڑے تھے۔ زرد دھند میں جگہ جگہ سیاہ اور زرد چٹانیں زمین سے نکل کر بالکل ساکت کھڑی تھیں۔ ہر طرف موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا، نہ دن تھا نہ رات تھی، بس ایک مردہ سی زرد روشنی تھی جس نے ساری فضا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اوپر آسمان پر بھی اسی دھند کی چادر تنی ہوئی تھی۔ آرتی نے کشتی کنارے پر لگا دی، وہ اتری تو جمشید بھی اس کے ساتھ ہی کشتی سے اتر گیا۔ آرتی نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہیں جو کچھ کہوں سنتے جانا، آگے سے کوئی جواب نہ دینا، چپ چاپ میرے ساتھ چلتے جاؤ، اور یاد رکھو کسی درخت کی طرف گھور کر مت دیکھنا۔ سوکھے ہوئے خونخوار درخت ان کے بائیں جانب تھے۔ جمشید نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور چپ چاپ سر جھکائے آرتی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ زمین خشک اور بھربھری تھی، کہیں کہیں گڑھے پڑے ہوئے تھے، ان گڑھوں میں کہیں کہیں انسانی پنجروں کی بکھری ہوئی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ شاید یہ اس دنیا کا کوئی خستہ حال قبرستان تھا۔ جمشید کی آرتی سے یہ پوچھنے کی جرت نہ ہوئی کہ یہ ہڈیاں کن مردوں کی ہیں۔ آگے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی جو آگے کو اسی طرح جھکی ہوئی تھی جیسے ابھی زمین پر گر پڑے گی۔ جیسے جیسے وہ چٹان کے قریب ہو رہے تھے، چٹان جیسے پہلے سے زیادہ بڑی اور زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ چٹان کی دیوار میں ایک گول سوراخ صاف نظر آ رہا تھا۔ آرتی اس سوراخ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، یہاں تمہارا میرا ساتھ ختم ہوتا ہے، یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتی، اب تمہیں اکیلے ہی جانا ہوگا۔ جمشید نے حیرت سے آرتی کو دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، کیا تم مجھ سے جدا ہو رہی ہو؟ آرتی نے کہا، میں جدا ہونا نہیں چاہتی، مگر مجھے جدا ہونا ہی پڑ رہا ہے، کیونکہ آگے انسانوں کی دنیا ہے جو تمہاری منزل ہے، جو تمہاری دنیا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں انسانوں کی دنیا میں ضرور پہنچاؤں گی، میں اپنا وعدہ پورا کر رہی ہوں۔ جمشید بولا، لیکن سامنے تو ایک چٹان ہے جس کی دیوار میں ایک چھوٹا سا سیاہ شگاف دیکھ رہا ہوں، یہاں انسانوں کی دنیا کہاں ہے؟ آرتی نے کہا، تم اس شگاف کے اندر جاؤ گے تو تمہیں ایک غار ملے گا، یوں سمجھ لو
کہ یہ مردوں کی اس منحوس زیر زمین دنیا کا آخری غار ہے۔ اگر تم اس غار میں سے صحیح سلامت گزر گئے تو تم انسانوں کی دنیا میں پہنچ جاؤ گے۔ جمشید کہنے لگا تو کیا اس غار میں کوئی خطرہ بھی ہے؟ آرتی بولی سب سے بڑا خطرہ تمہارے دشمن نستور جادوگر اور تمہاری دوسری سب سے بڑی دشمن عفریتی ڈائن کا ہے، جو کسی بھی وقت غار میں تم پر حملہ کر سکتی ہے۔ اور یاد رکھو، اگر وہ غار میں آ گئی اور اس نے تم پر حملہ کر دیا تو پھر اس سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ جمشید بولا مگر میں تو غائب ہوں۔ آرتی نے کہا نستور جادوگر یا اس کی کوئی بدرو تمہیں نہیں دیکھ سکے گی، مگر عفریتی ڈائن کو تم نظر آ جاؤ گے، اور یہی تمہاری سب سے خطرناک دشمن ہے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم ابھی تک اس کے انتقام کی آگ سے بچے ہوئے ہو۔ جمشید شگاف میں داخل ہوتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ اگرچہ وہ انسانوں کی دنیا میں جانے کے لیے بےتاب تھا، مگر اس پر عفریتی ڈائن کا زبردست خوف طاری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس ماتا کا بچھو بھی نہیں جو اسے عفریتی ڈائن سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ آرتی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگی اور وہ تنگ غار میں عفریتی ڈائن کے رحم و کرم پر ہوگا۔ پھر اس کا جو حشر ہوگا وہ اس کا تصور کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جب آرتی نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تو وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ آرتی نے کہا تم کیا سوچ رہے ہو؟ تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے، درمیان میں صرف ایک غار ہی ہے، دیر نہ کرو۔ جمشید کہنے لگا آرتی کیا پھر کبھی تم سے ملاقات ہوگی؟ میں انسانوں کی دنیا میں آنے کے بعد ہی تم سے ملاقات کر سکتی ہوں، لیکن جب تک میرے اس جنم کا چکر پورا نہیں ہوتا میں مردوں کی اس زیر زمین دنیا سے باہر نہیں جا سکتی۔ جمشید نے کہا تمہارے اس جنم کا چکر کب ختم ہوگا؟ آرتی بولی تمہاری دنیا کے وقت اور ہماری دنیا کے وقت میں زمین آسمان کا فرق ہے، تم اسے نہیں سمجھ سکو گے، لیکن تم اطمینان رکھو میں بہت جلد انسانوں کی دنیا میں آ کر تم سے ملوں گی۔ اب دیر نہ کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، اگر غار میں سے گزرتے ہوئے تم پر نستور جادوگر یا عفریتی ڈائن نے حملہ کر دیا تو جتنی تیز دوڑ سکتے ہو دوڑ کر ان کی زد سے نکل جانا۔ جمشید نے پوچھا لیکن یہ لوگ تو انسانوں کی دنیا میں آ کر بھی مجھے ہلاک کر سکتے ہیں۔ آرتی نے کہا سوائے عفریتی ڈائن کے نہ نستور جادوگر کی بدرو انسانوں کی دنیا میں جا سکتی ہے اور نہ کوئی زندہ لاش انسانوں کی دنیا میں داخل ہونے کی جرت کر سکتی ہے۔ جمشید بولا اس کا مطلب ہے مجھے عفریتی ڈائن کی طرف سے موت کا خطرہ لگا رہے گا۔ آرتی نے کہا میں نے جو تمہیں کالا موتی دیا ہے اس کو انسانوں کی دنیا میں جاتے ہی منہ سے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لینا، یہ کالا موتی تمہیں عفریتی ڈائن کے کالے جادو سے محفوظ رکھے گا۔ جمشید نے کہا کالا موتی منہ سے نکالنے کے بعد تو میں غیبی حالت سے ظاہری حالت میں آ جاؤں گا۔ آرتی بولی وہ تو تم کالا موتی منہ میں بھی رکھو گے تو انسانوں کی دنیا میں جاتے ہی ظاہر ہو جاؤ گے اور سب کو نظر آنے لگو گے، کیونکہ انسانوں کی دنیا میں جاتے ہی کالے موتی کی وہ طلسمی طاقت جس کی وجہ سے تم غائب ہو جاتے ہو ختم ہو جائے گی، لیکن تم اسے اپنے پاس رکھو گے تو یہ کالا موتی تمہیں بدروحوں اور خاص طور پر عفریتی ڈائن کے آسیبی جادو سے محفوظ رکھے گا اور وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اب جاؤ۔ آرتی فوراً غائب ہو گئی۔ جمشید غار کے تنگ و تاریک شگاف میں داخل ہو گیا۔ غار میں اندھیرا تھا، وہ غائب تھا، اس لیے جتنی تیز چل سکتا تھا چلنے لگا۔ غائب ہونے کی وجہ سے اسے اندھیرے میں کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ غار میں گرمی تھی، فضا میں شمشان میں جلنے والے مردوں کی بدبو تھی۔ جمشید جلدی سے جلدی اس غار میں سے نکل کر انسانوں کی دنیا میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس کے اور انسانوں کی دنیا کے درمیان صرف یہ غار ہی حائل تھا۔ آرتی نے کہا تھا کہ غار زیادہ طویل نہیں ہے۔ غائب ہونے کی وجہ سے اس کا وزن کافی ہلکا ہو گیا تھا اور وہ عام رفتار سے زیادہ تیز چل رہا تھا۔ غار میں کافی دور نکل جانے کے بعد ایک جگہ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک کا دھماکہ ہوا۔ جمشید کانپ کر رہ گیا، فوراً سمجھ گیا کہ عفریتی ڈائن غار میں آ گئی ہے اور اگر وہ اس کی زد میں آ گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی، مگر انسانوں کی دنیا میں پہنچنے کی شدید خواہش اور انسانوں کی دنیا کے قریب ہونے کی وجہ سے جمشید میں ایک نئی طاقت آ گئی تھی۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج کے ساتھ اب بجلی بھی چمکنے لگی تھی۔ بجلی چمکتی تو غار میں ایک دم روشنی ہو جاتی۔ عفریتی ڈائن اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے جمشید کو غیبی حالت میں بھی دیکھ لیا۔ جمشید اچھل کر غار میں اڑنے لگا۔ عفریتی ڈائن بھیانک ڈراؤنی آوازیں نکالتی جمشید کے پیچھے آ رہی تھی۔ جمشید خوف زدہ ہونے کے باوجود
جان بچانے کی خاطر زیادہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ غار میں آگے ہی آگے اڑتا جا رہا تھا۔ وہ افریتی ڈائن سے 40-50 قدم آگے تھا۔ افریتی ڈائن نے اس پر زبردست گرجدار آواز کے ساتھ آگ کا شعلہ پھینکا۔ آگ کا شعلہ جمشید کے پیچھے آ کر گرا۔ خوفناک دھماکے سے غار لرز اٹھا۔ جمشید اور تیزی سے اڑنے لگا۔ اسے دور غار میں سفید روشنی دکھائی دینے لگی۔ یہ انسانوں کی دنیا کی روشنی تھی۔ اس کی منزل اس کے ساتھ تھی۔ جمشید کا حوصلہ بڑھ گیا۔ افریتی ڈائن نے آگ کا ایک اور شعلہ جمشید پر پھینکا۔ یہ شعلہ جمشید کے کندھوں کو چھوتا ہوا آگے نکل گیا، لیکن انسانوں کی دنیا کی روشنی اب غار میں داخل ہو رہی تھی۔ انسانوں کی دنیا کی روشنی کو دیکھ کر افریتی ڈائن کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ اسے انسانوں کی دنیا میں جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر وہ اپنے دشمن کو زندہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ پھانسی لٹک گئی تھی اور اس کی گردن لمبی ہو گئی تھی، اور شیطانی دیوتاؤں نے اسے اپنی دنیا سے نکال دیا تھا۔ افریتی ڈائن جمشید سے اپنی اس بے عزتی اور شکست کا انتقام لینا چاہتی تھی، لیکن انسانوں کی دنیا کی روشنی اسے آگے جانے سے روک رہی تھی۔ جمشید پرواز کرتا اس سے دور نکل گیا تھا۔ افریتی ڈائن نے بے بسی اور غصے کی حالت میں غضبناک ہو کر ایک کالا منتر پڑھ کر جمشید پر پھونکا اور چیخ مار کر کہا، میرا کالا منتر کالے آسیب کا روپ بدل کر تیرا پیچھا کرے گا۔ جمشید نے افریتی ڈائن کی آواز سن لی تھی، مگر اب وہ افریتی ڈائن کی پہنچ سے بہت دور نکل چکا تھا۔ غار میں روشنی ہی روشنی ہو گئی تھی، اور ایک مدت کے بعد اسے انسانوں کی دنیا یعنی اپنی دنیا کی خوشگوار تازہ ہوا کے جھونکے محسوس ہونے لگے۔ وہ سفید روشنی کے غبار میں سے غار سے باہر آ گیا۔ غار سے باہر نکلتے ہی اسے ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ فضا میں اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کب تک بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے چاروں طرف دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ انسانوں کی دنیا کی روشنی تھی۔ اس کے اوپر درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں، جن کے درمیان میں سے نیلا آسمان نظر آ رہا تھا۔ جمشید انسانوں کی دنیا میں واپس آ چکا تھا۔ فرط مسرت سے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے جوش میں آ کر اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ تب اس نے دیکھا کہ وہ غائب نہیں تھا، اسے اپنا جسم نظر آ رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا آرتی نے کہا تھا کہ انسانوں کی دنیا میں پہنچتے ہی کالے موتی کا وہ طلسم جس کی وجہ سے تم غائب ہو ختم ہو جائے گا اور تم نظر آنے لگ جاؤ گے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کالے موتی کی دوسری طلسمی طاقت قائم رہے گی اور اسے جیب میں رکھ لینا۔ وہ تمہیں انسانوں کی دنیا کی بدروحوں سے محفوظ رکھے گا، اور اگر افریتی ڈائن کوئی خاص چلہ کر کے روپ بدل کر تمہاری تلاش میں انسانوں کی دنیا میں آ گئی تو جب تک یہ کالا موتی تمہارے پاس ہوگا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ جمشید نے فوراً کالا موتی منہ میں سے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ سب سے پہلے وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے، اور جہاں پر وہ ہے وہ کون سی جگہ ہے۔ وہ اسی لباس میں تھا جس لباس میں وہ اس رات قبرستان میں نستور جادوگر کی قبر میں چلہ کرنے بیٹھا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور اس نے اس جگہ کو پہچان لیا۔ یہ جگہ شہر کی کچی آبادی والے کھیت تھے۔ وہاں سے جمشید کا نئی کالونی والا مکان زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ پیدل ہی چل پڑا۔ راستہ اسے معلوم تھا۔ اپنی دنیا کی روشنی اور تازہ فضا میں آنے کے بعد جمشید اپنے آپ کو تازہ دم اور صحت مند محسوس کر رہا تھا۔ مردوں کی زیر زمین دنیا میں بیتے ہوئے بھیانک لمحوں کو یاد کر کے اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو۔ وہ اس ڈراؤنے خواب کو بھول جانا چاہتا تھا۔ کچی آبادی میں سے گزر کر وہ سڑک پر آ گیا۔ یہ سڑک اسی کالونی کو جاتی تھی جہاں جمشید کا مکان تھا۔ انسانوں کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے سارے انسانی حواس بیدار ہو گئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گھر میں جاتے ہی اپنی پرانی خادمہ رانی سے کہے گا کہ فوراً اس کے لیے مزیدار کھانا تیار کرے۔ بڑی سڑک چھوڑ کر وہ چھوٹی سڑک پر ہو گیا۔ یہ سڑک اس کی کالونی میں سے گزرتی تھی۔ اسے نئی کالونی کے مکان اور بلڈنگیں دن کی دھوپ میں صاف نظر آنے لگی تھیں۔ ان مکانوں میں دور سے اسے اپنا مکان بھی نظر آ گیا جو کالونی کی آبادی سے ذرا ہٹ کر واقع تھا۔ اپنے مکان کو دیکھ کر اس کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اب وہ کالونی کے بڑے بازار میں آ گیا۔ بازار کی دکانیں کھلی تھیں، لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ سارے دکاندار اسے جانتے تھے اور جب جمشید بازار میں سے گزرتا تھا تو دکاندار اسے ایک نظر ضرور دیکھ لیا کرتے تھے۔ جمشید کے کالے جادو ٹونے کی وجہ سے محلے کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے،
لیکن جمشید کبھی کبھی کسی دکاندار سے سلام علیک لے لیا کرتا تھا۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ کسی دکاندار نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کو زندہ حالت میں دیکھ کر دکاندار حیران ہو کر یا ڈر کر بھاگ جائیں گے، لیکن کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بازار میں نلکے وغیرہ مرمت کرنے والے کی دکان تھی، جس کا بوڑھا مالک چوری چھپے اس کے پاس سفلی عمل کے تعویذ وغیرہ لکھوانے آ جایا کرتا تھا۔